الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم و مکرم اسلامی بھائیوں، عزیزو، دوستو، اللہ رب العالمین کا ہم پر لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے تمام لوگوں میں سے ایک عظیم نعمت عطا کی، دین اسلام کی نعمت، اور اس میں سے بھی اللہ رب العالمین نے ایک صحیح العقیدہ مسلمان بننے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ دنیا کی تمام نعمتوں میں سے اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں بعض تکلیفوں سے بھی گزرے لیکن اس کا دین محفوظ رہے، اس کا ایمان محفوظ رہے، تو یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن ہر طرح کی نعمتیں ہمیں حاصل ہوں، دین و ایمان ہمارا محفوظ نہ ہو، آخرت ہماری برباد ہو جائے، تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑی ناکامی ہے۔ پھر یہ تمام نعمتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں، الگ الگ نظریے، الگ الگ عقیدے لوگوں کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ انسان کا عقیدہ، انسان کا نظریہ، انسان کا موقف جس چیز کے بارے میں جیسا ہوتا ہے، اس کے عمل پر بھی اس کا اثر واضح طور پر دکھتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کے ساتھ ایک روم میں رہ رہے ہوں، کسی روم کے اندر آپ کا کوئی ساتھی ہو اور اس کے بارے میں آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ، آپ کے دل کے اندر یقین ایسا ہو کہ لاکھوں کروڑوں روپئے اگر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں پھر بھی ناجائز طریقے سے ایک پیسہ بھی وہ نہیں لے گا۔ ایک دوسرا روم پارٹنر ہو جس کے بارے میں آپ کا نظریہ یہ ہو کہ اس کو موقع ملتے ہی کوشش کرے گا کہ آپ کے پیسوں میں سے کچھ پیسہ ہڑپ لے، چوری کر لے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ کے دل میں آپ کے ساتھی کے تعلق سے نظریہ ہے، عقیدہ ہے، اسی طرح اپنے مال کی آپ حفاظت کریں گے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ میرا یہ ساتھی حد درجہ امانت دار ہے، حرام طریقے سے ایک پیسہ بھی وہ نہیں لے سکتا میرا، تو آپ پھر اپنے مال کی حفاظت بہت زیادہ نہیں کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ آپ کے بکسے میں پڑا رہے اور آپ اس میں تالا بھی نہ لگائیں، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ میرے اس ساتھی سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی ایسا ساتھی آپ کے ساتھ رہ رہا ہو جن کے بارے میں آپ کے دل کے اندر ڈر لگا ہوا ہو کہ موقع ملتے ہی ایک روپیہ بھی رہے تو وہ چرا سکتا ہے، تو اس وقت آپ حد درجہ اپنے مال کی حفاظت کی کوشش کریں گے۔ جیسا دل کے اندر نظریہ ہو، عقیدہ ہو، عمل کے اندر بھی وہ اثر اس کا دکھتا ہے۔ کسی جگہ آپ سفر کر رہے ہو اور آپ کے دل کے اندر پہلے سے یہ علم ہو کہ اس راستے میں بہت سارے چور، لٹیرے اور ڈکیت رہتے ہیں اور مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، تو آپ پھر اکیلا سفر کرنا پسند نہیں کریں گے، یا رات کے وقت سفر کرنا پسند نہیں کریں گے، بچیں گے۔ لیکن اگر آپ کے دل کے اندر یقین ہو کہ اس راستے میں ایسے پرامن لوگ رہتے ہیں کہ ایک آدمی تنے تنہا زیورات سے لدا ہوا اکیلے سفر کرے، بلکہ کوئی خاتون سفر کرے تب بھی اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، تو آپ کو اس راستے میں سفر کرتے ہوئے کوئی ڈر نہیں رہے گا، آپ کوئی احتیاطی تدبیر اختیار نہیں کریں گے۔ یعنی دل کے اندر جیسا عقیدہ ہو، عمل کے اندر اس کا اثر دکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمارے دل میں جو عقیدہ ہوگا، اللہ کے تعلق سے جو ہمارا نظریہ ہوگا، ہمارا موقف ہوگا، یقیناً عمل کے اندر بھی وہ ظاہر ہوگا۔
बदआमालियों की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को हकीकत में हमने पहचाना ही नहीं। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को हकीकत में हमने पहचाना होता तो उसके हुकूक में हमने हक तलफी ना की होती। उसके जो हुकूक हैं वो हुकूक हमने दिए होते। लेकिन हमारी बदआमालियों की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को हकीकत में पहचाना ही नहीं। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि अक्सर लोगों की हालत यह होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में हम जानना चाहें तो उसका रास्ता क्या, उसका तरीका क्या। उमूमन किसी चीज के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो उसके कुछ तरीके होते हैं। मसलन किसी चीज के बारे में आपको जानकारी चाहिए और वो चीज आप अपनी आंखों से देख लें तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मसलन मान लीजिए कि आज किसी नए वर्जन वाले मोबाइल का मार्केट में, मान लीजिए कि किसी नया वर्जन का कोई मोबाइल मार्केट में लॉन्च हुआ है, आपको खबर मिली, आपने अभी तक उसको देखा नहीं है। आप लोगों से पूछेंगे कि कैसा है वो, उसके अंदर फीचर्स क्या है, लोग आपको कुछ बताएंगे। अगर मार्केट जाकर किसी दुकान में आपको मोबाइल अपनी आंखों के सामने मिल जाए तो आपको उसके ताल्लुक से पूरा का पूरा इल्म हो जाएगा कि दिखने में ऐसा है, उसकी साइज ये है, उसकी मेमोरी इतनी है, देखने में कितना वजन क्या है, मुख्तलिफ चीजें उस ताल्लुक से अपनी आंखों से आपने देख लिया तो उसके बारे में आपको इल्म मिल जाएगा। दुनिया का फला शहर दिखने में कैसा है, आप उस शहर में चले गए तो आपको पूरा इल्म मिल गया, उस शहर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से अगर हम जानकारी हासिल करना चाहें तो अल्लाह ताला के सिलसिले में जानकारी हासिल करने का यह रास्ता बिल्कुल बंद है। अल्लाह ताला को कोई देख नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अगर कोई बंदा देखना चाहे तो देख नहीं सकता। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने यही ख्वाहिश जाहिर की थी, यही मुतालबा किया था कि हम अल्लाह ताला को देखना चाहते हैं। जवाब क्या आया कि ये दुनिया में मुमकिन नहीं है। बल्कि अंबिया इकराम ने भी ये ख्वाहिश जाहिर की थी, बाद अंबिया इकराम ने, लेकिन उनकी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन क्या वो अल्लाह ताला को देख पाए दुनिया के अंदर? नहीं देख पाए। अगर एक नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुनिया के अंदर नहीं देख सकते तो क्या आम इंसानों के लिए मुमकिन है वो अल्लाह ताला को देख ले? मुमकिन ही नहीं है। इल्म हासिल करने का जो एक तरीका था कि डायरेक्ट हम किसी चीज को देखकर उसके ताल्लुक से इल्म हासिल कर लें, अल्लाह ताला के सिलसिले में ये रास्ता बिल्कुल बंद है। अल्लाह ताला को देखकर हम उसके बारे में कोई इल्म हासिल नहीं कर सकते। दूसरा रास्ता यह है इल्म हासिल करने का किसी चीज के बारे में कि उस चीज को तो डायरेक्ट ना देखें, उसी तरह की कोई चीज दिखाकर हम आपको समझा दें कि वो इस तरह है। मसलन मोबाइल के बारे में आपको बताया, अभी दुकानों में आप जाएंगे, कोई नया मोबाइल आप उससे तलब करेंगे दुकानदार से, बस औकात आपको वो डेमो दिखाता है, असल मोबाइल नहीं देता, आपको डेमो दिखाता है कि इसी तरह बिल्कुल देखने में है। तो उसके डेमो से आप उससे अंदाजा लगा लेते हैं कि वो इस तरह है। ओरिजिनल जो असल चीज जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए वो चीज तो आप नहीं देख पाए, लेकिन उसी तरह की किसी दूसरी चीज के जरिए उसके बारे में आप अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ वो इस तरह की हो सकती है। ये इल्म हासिल करने का दूसरा रास्ता है। अल्लाह ताला के सिलसिले में यह रास्ता भी बिल्कुल बंद है। लैसा कमिथलिही शै व हुवस समीउल बसीर। अल्लाह ताला की तरह कोई है ही नहीं। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तशबीह दी जा सके कि अल्लाह ताला ऐसा है। तशबीह देना किसी मखलूक के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये मुमकिन ही नहीं है। अगर कोई तशबीह देता है तो इस आयत का वो इनकार कर रहा है। लैसा कमिथलिही शै। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़िह तौर पर बयान कर दिया है कि कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो अल्लाह की तरफ। इसलिए इल्म हासिल करने जो एक दूसरा रास्ता था कि उस तरह की कोई चीज हम देखकर उस बारे में इल्म हासिल करें, अल्लाह के सिलसिले में यह रास्ता भी बिल्कुल बंद है। तीसरा रास्ता है किसी चीज के बारे में इल्म हासिल करने का, वो क्या है कि उसके बारे में हम खबरें सुने, उसके ताल्लुक से हमें बताई जाए। मसलन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अमेरिका नहीं देखे होंगे, सऊदी अरब नहीं देखे होंगे, मक्का मदीना नहीं देखे होंगे, लेकिन उस ताल्लुक से बहुत सारी खबरें आप अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं
بہت ساری خبریں آپ کے پاس اس تعلق سے آتی رہتی ہے، تو اس شہر کے بارے میں گرچہ آپ وہاں ابھی تک نہیں گئے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں آپ اس شہر کے بارے میں جانتے ہیں خبر کے ذریعے. یہ راستہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں کھلا ہوا ہے، اور بلکہ صرف یہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہم کوئی علم حاصل کر سکتے ہیں، کوئی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ راستہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ رب العالمین کا فرمان قرآن مجید. یہی ایک واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے، اللہ رب العالمین کے صفات کیا ہے، اس کے نام کیا ہے. اس تعلق سے علم حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث. اسی چیز کو توحید اسماء و صفات کے نام سے جانا جاتا ہے. توحید کی 3 قسمیں ہیں. اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے تنے تنہا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے. یہ ہے توحید کی تعریف. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توحید کی کل 3 قسمیں ہیں. ایک توحید الوہیت، ایک توحید ربوبیت اور ایک توحید اسماء و صفات. اکثر و بیشتر افسوس کی بات یہ ہے کہ توحید کے عنوان پر بہت کم لوگ بولتے ہیں، بہت کم علماء ہوتے ہیں جو بولتے ہیں. توحید کے عنوان پر بولنے والے آپ کو صرف سلفی علماء ملیں گے، اہل حدیث علماء ملیں گے. دوسرے لوگ یہاں توحید کے عنوان پر بولنا بہت. تو اکثر و بیشتر توحید الوہیت پر، توحید عبادت پر، توحید اسماء و صفات کے تعلق سے بھی بہت کم باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں. اس وجہ سے لوگوں کی معرفت، لوگوں کا علم توحید اسماء و صفات کے تعلق سے بہت زیادہ نہیں ہوتا. حالانکہ اللہ رب العالمین نے جس طرح توحید الوہیت کے تعلق سے فرمایا ہے کہ بندوں کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی صرف عبادت کریں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ الطلاق کے اندر بیان فرمایا ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. زمین و آسمان، انس و جن کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ اللہ رب العالمین لتعلموا ان اللہ على كل شيء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما. اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق کے اندر بیان فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ لتعلموا ان اللہ على كل شيء قدیر، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا. اتنی بڑی زمین ہے، یہ آسمان ہمارے سر کے اوپر ہے جس کا کوئی ستون نہیں. کیا اللہ کے علاوہ کسی ذات کے لیے ممکن ہے کہ کوئی ایسا چھت ہو جس کا کوئی ستون نہ ہو؟ دنیا کے تمام سائنسداں بھی کوشش کر لے تو کیا کوئی ایسا مکان وہ تعمیر کر سکتا ہے، کوئی ایسی بلڈنگ تعمیر کر سکتا ہے کہ کوئی ستون ہی نہ ہو، کوئی کھمبا ہی نہ ہو؟ اللہ رب العالمین نے اس آسمان کی تخلیق کی، آسمان پیدا کیا. کیا کہیں پر کوئی ستون نظر آتا ہے؟ کوئی کھمبا نظر آتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ممکن ہے؟ یہ زمین جس پر ہم زندگی بسر کرتے ہیں، اس زمین میں تھوڑا سا حصہ ہے جس میں انسان اور حیوانات زندگی بسر کرتے ہیں، جو زمین کے اوپر رہنے والے حیوانات ہیں. زمین کا تقریباً 5 حصے میں سے 4 حصہ صرف پانی ہی پانی ہے. تقریباً کہتے ہیں کہ 21% تقریباً خشکی ہے، باقی کا پورا حصہ پانی ہی پانی ہے. اس کے باوجود کیا کبھی ہمیں اس زمین پر چلتے ہوئے احساس ہوا کہ ہم دھس جائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے ایسا بندوبست کیا ہے کہ یہ زمین دھستی بھی نہیں.
جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہے ہر چیز ضرورت کے بقدر مہیا ہے. یہ زمین اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم اس کا کوئی کنارہ تلاش کرنا چاہیں تو تلاش نہیں کر سکتے. اگر ہم پوری زندگی اس زمین کا چکر لگاتے رہیں اس کے باوجود ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، یہ زمین ختم نہیں ہوگی. اس زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں. صرف ایک درخت کے بارے میں اگر ہمیں کہا جائے کہ اس درخت کے اندر کتنے پتے ہیں، ہم گن سکتے ہیں؟ صرف ایک درخت کے بارے میں اگر ہمیں کہا جائے کہ اس درخت کے اندر کتنے پتے ہیں گن کر بتاؤ، ایک درخت کا پتا ہم گن بھی نہیں سکتے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے بارے میں قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. پوری دنیا کے اندر کسی درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پتے کے بارے میں بھی خبر ہوتی ہے کہ وہ فلاں درخت سے ایک پتا گرا ہے. اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے. جس اللہ کو درخت کے سے ایک پتے کے گرنے کی خبر ہوتی ہے، کیا اس اللہ کو ہمارے اعمال کے بارے میں خبر نہیں ہے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں، اور وہ سننے والا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے. چاہے ہم دروازہ بند کر لیں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں، لائٹ بند کر لیں، دنیا کی نظر سے اوجھل ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر سے بچا نہیں سکتے. اگر ہمارے دل کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو جائے تو جیسے ایک شیر سے ہم بچتے ہیں کہ وہ ہمیں چیر پھاڑ کر نہ کھا جائے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بھی ہم گناہ کرتے وقت بچیں گے. اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ رب العالمین بھی ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے ہمیں ایک دن کھڑا ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو یقیناً اس کا اثر ہمارے عمل پر ظاہر ہوگا. ابھی میں نے شروع میں کہا کہ دل کے اندر عقیدہ جیسا ہوگا، آپ کا موقف جس طرح ہوگا، جس چیز کے بارے میں بھی، عمل کے اندر اس کا اثر یقیناً ظاہر ہوگا. کسی چور کے ساتھ رہیں گے تو اسی طرح احتیاط برتیں گے، کسی امانت دار کے ساتھ رہیں گے تو اسی طرح آپ کا برتاؤ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی آپ کا نظریہ جیسا ہوگا، آپ کا عقیدہ جیسا ہوگا، یقیناً اس کا اثر آپ کے عمل پر ظاہر ہوگا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں کہ اللہ کی ذات کون ذات ہے، اس کی قدرت کے بارے میں جانیں. اگر اللہ رب العالمین کی قدرت کے بارے میں کوئی جان لے، حقیقی اس کو علم ہو جائے، تو کیا مصیبت کے وقت اس اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے وہ اپنا سر ٹیک سکتا ہے؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کتنے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، دعویٰ کرنے والے کہ میں مسلمان ہوں، وہ اللہ کو چھوڑ کر مصیبت کے وقت کسی دوسرے کے سامنے اپنا سر ٹیکتے ہیں. 2-4 سال بچے پیدا نہیں ہوئے تو پھر کسی بابا کے درگاہ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر منتیں مانگتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں کہ ہمیں اولاد چاہیے. اگر اللہ رب العالمین کی معرفت اس صحیح طریقے سے ہوتی کہ اللہ رب العالمین کا ایک نام الوہاب ہے، دینے والا، عطا کرنے والا. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک لڑکا عطا فرما. بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جانے کے باوجود اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اللہ ہمیں ایک لڑکا عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین. اگر ایک نبی خود اپنی اولاد پیدا نہ کر سکتے ہوں اور اپنی اولاد کے لیے اللہ رب العالمین کے محتاج ہوں، تو کیا اللہ سے، ایک نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پیر، ولی، بزرگ، خواجہ، غریب نواز ہو سکتا ہے جو ہمیں اولادیں دے سکتا ہو؟ اگر اللہ رب العالمین کے اس نام کے بارے میں حقیقی معرفت ہو جاتی کہ الوہاب صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین کے اس نام کے اندر، اس صفت کے اندر اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے، تو یقیناً اس کا اثر بھی ہمارے عمل پر ظاہر ہوتا. اور اس اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہم سر نہیں ٹیکتے، اس اللہ کے سامنے، اس اللہ کے علاوہ کسی سے ہم اولاد طلب نہیں کرتے. لیکن اس خلل کی وجہ کیا ہے؟ اس خلل کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس اللہ رب العالمین کو ہم نے حقیقت میں پہچانا ہی نہیں. وما قدر اللہ حق قدری. اگر اللہ رب العالمین کی حقیقت میں ہمیں معرفت ہوتی، اس کا جو حق ہے، اگر حقیقت میں ہم نے وہ حق اسے دیا ہوتا، تو کبھی بھی ہم شرک کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتے تھے.
اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ معرفت کے اندر کمی ہے، دل کے اندر وہ عقیدہ اور وہ ایمان راسخ ہوا ہی نہیں جس کا اثر ہمارے عمل پر ظاہر ہوتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے تعلق سے صحیح معرفت حاصل کریں، اور یہ معرفت صرف کتاب و سنت سے آپ کو مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے نہیں۔ اور اس تعلق سے صحیح حدیث کے اندر بہت عظیم فضیلت بھی وارد ہے، بہت بڑی خوشخبری بھی آئی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، ان للہ عز وجل 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ رب العالمین کے 99 نام ایسے ہیں کہ اگر کوئی ان ناموں کا احصاء کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے 99 نام 100 سے ایک کم ایسے ہیں کہ اگر ان ناموں کا کوئی احصاء کرے دخل الجنہ تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ کیا دنیا کا کوئی ایسا انسان ہے جسے جنت نہیں چاہیے؟ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، بلکہ ایک غیر مسلم کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ آپ پائیں گے غیر مسلموں کے اندر بھی کہ جن کی وفات ہو جاتی ہے ان کے نام کے آگے کیا لکھتے ہیں؟ وہ سورگی، سورگ سدھا گئے، کہتے نہیں کہتے؟ جنتی، سورگی مطلب جنتی، خواہش ان کی بھی ہے کہ جنت مل جائے۔ تو اگر ایک غیر مسلم کی خواہش ہے جنت ملنے کی تو ایک مسلمان کی کتنی بڑی خواہش ہوگی؟ بلکہ سب سے بڑی خواہش کیا ہے ہماری؟ کہ کسی طرح جنت مل جائے، اس سے بڑی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اگر جنت مل گئی تو یہی حقیقی کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں جو اپنے آپ کو موت سے بچا سکے۔ بعض سائنسدانوں نے کوشش بھی کی تھی۔ اسٹیفن ہاکنگ کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ابھی حال ہی میں کورونا کے زمانے میں ان کی موت ہوئی ہے۔ ایک زمانے تک وہ اپنے زمانے میں دنیا کے سب سے بڑے سائنسداں کہے جاتے تھے۔ ایک زمانے تک انہوں نے کوشش کی تھی کہ کسی طرح موت سے بچ جائے، لیکن کامیاب ہوئے؟ کامیاب نہیں ہو سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب ملک الموت ان کے پاس آیا تھا تو مشہور واقعہ ہے، وہ مرنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو اختیار دیا کہ کسی گائے کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے، جتنے کیا کہتے ہیں اس کو، جتنے بال آ جائیں گے آپ کے ہاتھ کے نیچے، آپ کو اتنی اور عمر دی جائے گی، اتنے سال آپ کو عمر دی جائے گی۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد مرنا ہی ہے، موت سے چھٹکارا نہیں ہے، مرنا ہی ہے، ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہی ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی رہ پاتے تو انبیاء کرام سب سے زیادہ مستحق تھے کہ اس دنیا میں رہیں اور لوگوں کی اصلاح کرتے رہیں۔ لیکن جب انبیاء کرام اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکے تو ہم اور آپ موت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں بچا سکتے۔ اس مجلس میں جو موجود ہے نا، آئندہ 100 سال کے بعد تو کوئی نہیں رہنے والا۔ آئندہ 100 سال کے بعد ہم میں سے اس دنیا میں کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ 100 سال کے اندر اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ 150 سال کے بعد تو کوئی نہیں رہنے والا۔ کسی شخص کی زندگی کتنے دن کی ہوتی ہے؟ 100 سال، 150 سال۔ 150 سال کوئی کسی کی زندگی ہوتی ہے؟ شاذ و نادر۔ بعض صحابہ اکرام کے تعلق سے آتا ہے کہ 200 سال سے زیادہ ان کی زندگی تھی، لیکن 100 سال سے زیادہ کی زندگی شاذ و نادر کسی کی ہوتی ہے۔ 100 میں 1، 2، 3 لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کی 100 سال سے زیادہ زندگی ہے۔ آئندہ 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی نہیں رہنے والا، دنیا سے ہم کو جانا ہی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ یہ ہے حقیقی معیار۔ اگر جہنم سے نجات مل گئی اور جنت کے اندر داخلہ مل گیا تو حقیقی کامیابی یہی ہے، فقد فاز۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا، تو یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اس حدیث کے اندر اسی کامیابی کے بارے میں خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ایسے ہیں کہ اگر کوئی ان کا احصاء کرے دخل الجنہ، تو بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ احصاء کرنے کا کیا معنی ہے؟ علماء کرام نے احصاء کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔
ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ 99 نام آپ پڑھیں، یاد کریں. دوسرا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ان ناموں کو آپ پڑھیں. مثلا بہت سارے ایسے نام ہیں اللہ رب العالمین کے جن ناموں کو لوگ صحیح تلفظ سے ادا نہیں کرتے ہیں. مثلا ایک نام ہے اللہ رب العالمین کا الستیر. بہت سارے لوگ ستار کہتے ہیں، کہتے نہیں کہتے ستار؟ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. بہت سارے لوگ نام بھی رکھتے ہیں عبد الستار. ستار اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے، ستیر نام ہے. تو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ہے. اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے حی اور ایک نام ہے حیون، اور دونوں کا معنی الگ الگ ہے. ایک ہے حیات سے، زندگی سے، اور ایک ہے شرم و حیا سے. اور دونوں کے بارے میں کتاب و سنت سے دلیل موجود ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہاں پر حیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. زندگی سے ایک لفظ بنا ہے الحی. تو یہ ایک نام ہے، اور ایک دوسرا نام ہے الحی، وہ شرم و حیا سے بنا ہے، حیا سے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلاتا ہے تو ان دو ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے اللہ رب العالمین کو شرم محسوس ہوتی ہے، حیا محسوس ہوتی ہے. اللہ کے سامنے اگر اپنے دونوں ہاتھوں کو کوئی اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا. اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے طلب کیا اور میں نے اسے خالی ہاتھ واپس کر دیا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ہم نہیں مانگتے. مصیبت کے وقت کسی دوسرے سے مانگتے ہیں. ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے پہلی بات یہ کہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے. ادعونی استجب لکم، مجھ سے طلب کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. طلب کرنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے. اور اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو. اللہ رب العالمین نے طلب کرنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا. اور اس اللہ کو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے کسی کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ بندے نے مجھ سے طلب کیا، کیسے مجھ سے خالی ہاتھ واپس کر دوں. اور اس کے خزانے میں کوئی کمی بھی ہے یا نہیں ہے؟ کسی طرح کی کوئی کمی بھی نہیں ہے. بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ، جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک جتنے لوگ ہیں، تمام کے تمام لوگ اگر ایک زمین پر اکٹھے ہو جائیں اور ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھے، اپنی مانگ رکھے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، ہر ایک کی الگ الگ خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی خواہش پوری بھی کر دے. جس نے جو طلب کیا ہر ایک کو اس کی خواہش مل گئی، ڈیمانڈ پوری کر دی گئی. سب کو دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں سے کتنا کم ہوتا ہے؟ الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. سمندر کے اندر آپ ایک سوئی داخل کریں، سوئی کو جب باہر نکالیں گے تو سوئی کے ساتھ پانی کے ایک دو قطرے آ جائیں گے. کیا ان ایک دو قطروں کی وجہ سے سمندر کا پانی کم ہو جائے گا؟ تو جس طرح سوئی کے ساتھ ایک دو قطرے پانی جو آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے سمندر کا پانی کم نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ کا خزانہ ہے. تمام لوگوں کو اپنی اپنی ڈیمانڈ کے مطابق اللہ تعالیٰ دے بھی دے، پھر بھی اللہ کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوتا جتنا سمندر کے اندر سوئی داخل کرنے کی وجہ سے پانی کم ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا خزانہ ہے. اس نے مانگنے کا حکم دیا، قبول کرنے کا وعدہ کیا، اور خالی ہاتھ واپس کرنے سے اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے. اس کے باوجود ہم مصیبت کے وقت اس اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اپنے ہی جیسے کسی دوسرے محتاج کے سامنے اپنی محتاجگی بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، حالانکہ وہ خود محتاج ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی کی جو صفت ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، جس کی زندگی ہمیشہ کی ہو، جس سے پہلے کبھی عدم نہیں تھا اور نہ کبھی یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. یہ صرف اللہ کی صفت ہے. آپ غور کر لیں کہ دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے موجود ہے اور کبھی اس کو موت نہیں آنے والی. بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسی چیزوں کے سامنے بھی اپنا سر جھکاتے ہیں جس کے اندر زندگی ہی نہیں ہے. کسی پتھر کے سامنے، کسی مورتی کے سامنے اپنا سر جھکا رہے ہیں جس کے اندر زندگی ہی نہیں ہے. کیا وہ معبود بننے کے لیے مستحق ہے کہ اس کو ہم معبود بنائیں اپنا؟ حقیقت میں معبود ہمارا وہی ہو سکتا ہے جو حی ہو،
جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو، اور یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں جتنی ہم جانکاری حاصل کریں گے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر محبت بڑھتی جائے گی، اس سے ہم قریب ہوتے جائیں گے۔ آپ کسی دنیاوی چیز سے جو ڈراؤنی ہو، خوفناک ہو، اس سے ڈریں گے تو اس سے دور بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ شیر بہت ڈراؤنا، سانپ ڈراؤنا ہے، تو اس سے ڈرنے کی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین سے جس قدر آپ ڈریں گے، آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کی خشیت پیدا ہوگی، اسی قدر اللہ تعالیٰ سے آپ قریب ہوتے جائیں گے۔ یہ فرق ہے خالق سے ڈرنے اور مخلوق سے ڈرنے میں۔ مخلوق سے ڈرنے کی صورت میں اس سے دور بھاگیں گے آپ، اور خالق سے ڈرنے کی صورت میں اس سے قریب آتے جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے تعلق سے اگر ہمیں علم حاصل ہو، ہم معرفت حاصل کریں، اللہ کے تعلق سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں، تو اس اللہ سے ہم قریب ہوتے جائیں گے، اس اللہ سے ہم محبت کرنے لگیں گے۔ آپ دنیا کے کسی بھی شخص سے اپنی کوئی راز کی بات کہہ دیں، ہمیشہ آپ کو ڈر لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کب اس سے جھگڑا ہوگا اور میری وہ رسوائی کا سامان بن جائے گا، میرا راز فاش کر دے گا اور دوسروں کے سامنے میری کبھی بھی رسوائی کر سکتا ہے۔ یہ ڈر لگا رہتا ہے نا۔ اور بہت سارے موقعوں پر حقیقت میں بہت سارے لوگ رسوا بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم کتنی گناہیں کرتے ہیں، ہر شخص اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس قدر گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان اور کرم ہے کہ ہمارے گناہوں پر اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر کس قدر ہم گناہوں کے اندر لت پت ہیں، دوسروں کو اللہ رب العالمین خبر کر دیتا تو لوگ ہم سے مصافحہ نہیں کرتے، ہم سے سلام تک کرنا گوارا نہیں کرتے۔ جو حسن ظن باقی ہے، یہ سب تمام چیزیں کافور ہو جاتی۔ لیکن اس اللہ رب العالمین کا احسان اور کرم ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہمیں وقت پر روزی بھی دے رہا ہے، صحت و عافیت کی زندگی بھی عطا کی ہوئی ہے، ہزار طرح کی نعمتیں حاصل ہیں، اور اس کا کوئی ہمیں چارج بھی نہیں رکھتا، اور ہر طرح کی گناہیں کرنے کے باوجود ہمارے گناہوں پر پردہ بھی ڈالا ہوا ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کے کان میں سرگوشی کرے گا اور کہے گا کہ فلاں گناہ تم نے کیا تھا، فلاں گناہ تم نے کیا تھا۔ وہاں پر انکار کا کوئی موقع نہیں ہوگا، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہاں یہ گناہ میں نے نہیں کیا تھا، غلط نوٹ ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا فلاں گناہ تم نے کیا تھا، فلاں گناہ تم نے کیا تھا، بندہ اقرار کرتا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ زندگی میں تمہارے گناہوں پر ہم نے پردہ ڈالا ہوا تھا، آج بھی میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، اور پھر اللہ رب العالمین اسے بخش دیتا ہے اور پھر اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جس اللہ کے بارے میں ہمیں جانکاری ہوگی، اس اللہ سے ہمیں محبت نہیں ہوگی؟ یقیناً اس اللہ سے ہمیں محبت ہوگی۔ ہم کتنی گناہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ صرف توبے کی ضرورت ہے کہ اس اللہ کے سامنے ہم روئے گڑ گڑائیں اور توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ زندگی بھر کوئی بندہ گناہ کرتا رہے، لیکن حقیقت میں اگر اللہ کے سامنے آ کر روئے گڑگڑائے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر ایک دوسری قوم کو لاتا جو گناہ کرتے اور پھر اللہ کے سامنے توبہ کرتے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے سے انتہا درجے کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے ایسے بندے سے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے۔ بلکہ ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جیسے ایک بندہ ہے، سفر پر نکلا ہے اپنی اونٹنی کے ساتھ اور اسی پر زادے رہا ہے، کسی درخت کے نیچے وہ آرام کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے سویا، جب آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ اس کی سواری غائب ہے۔ اب آگے چٹیل میدان ہے، کہیں پر کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی ہے، اب پیدل چل کے بھی جائے گا تو کتنی دیر چل سکتا ہے؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، بھوکا پیاسا، اس کے بعد موت آنی ہی آنی ہے۔ اب اس کو اپنے سامنے واضح طور پر موت نظر آ رہی ہے کہ چند گھنٹوں کا میں مہمان ہوں، اس کے بعد میری موت آنی ہی آنی ہے۔ پھر وہ مایوس ہو کر اسی درخت کے نیچے سو جاتا ہے۔ جب پھر دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو اس کی سواری سامنے کھڑی ہے، یعنی موت کے بعد دوسری زندگی اسے مل گئی۔ کتنی خوشی ہوگی! خوشی کے مارے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے مارے
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس بندے کو جو نئی زندگی ملنے کے بعد خوشی حاصل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ اس وقت خوشی ہوتی ہے جب کوئی گناہگار بندہ اس اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، اسے خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم گناہیں کرتے رہیں اور اس اللہ کو بھول جائیں، غفلت کی زندگی گزارتے رہیں، تو ہم سے بڑا بدنصیب اور ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا۔ اس اللہ رب العالمین کے حقوق کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ جب اس کے حقوق کو ہم جانیں گے تو اس کا حق بھی ہم اسی طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جو اسماء ہے، جو صفات ہیں، اس تعلق سے ہمیں بکثرت علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس تعلق سے بکثرت دروس کے اندر بیان کریں، اور عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ علماء سے اللہ رب العالمین کے تعلق سے بکثرت پوچھے۔ یہ اللہ سے محبت کی آپ کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کے دل میں سوال پیدا ہو رہا ہے اور جاننے کی خواہش ہے۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے بہت سارے غلط نظریے بھی ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ابھی گزشتہ ہفتے کی بات تھی، یہ عقیدہ ہندوؤں کے اندر بھی ہے اور بہت سارے مسلمانوں کے اندر بھی ہے، بلکہ بہت سارے مقررین نے اس غلط عقیدے کو لوگوں کے درمیان پرچار کرنے میں ایک رول بھی ادا کیا ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نراکار ہونے کا عقیدہ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یہ ہندی لفظ ہے، نراکار مطلب جس کی کوئی صورت نہ ہو، آکار نہ ہو۔ بہت سارے مقررین ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی تشبیہ کا انکار کرتے ہوئے یا مورتی پوجا کا انکار کرتے ہوئے اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس اللہ کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، وہ نراکار ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کی صورت ہے، اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، اور بہت ساری صفات کا کتاب و سنت کے اندر تذکرہ آیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صورت ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر جو کچھ وارد ہے اس پر ایمان لانا ہم پر واجب ہے، اسی طرح ایمان لائے جس طرح وارد ہے۔ سلف صالحین نے جس طرح اس کی تشریح کی ہے، اس کی تعویل کرنا یہ باطل فرقوں کا طریقہ ہے، منہج ہے۔ سلف صالحین کا یہ طریقہ نہیں کہ اس کی تعویل کی جائے۔ بہت سارے قرآن کے جو ترجمے ہیں، آپ افسوس کے ساتھ کہ اس میں آپ تعویل پائیں گے، سلف صالحین کے طریقے پر اس کا ترجمہ نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے جہاں بھی کوئی بات آتی ہے وہاں پر فوراً تعویل کر دیتے ہیں۔ مثلا اللہ رب العالمین کے سلسلے میں قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر ہاتھ دھونے کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے۔ اللہ رب العالمین کے آنکھ کے بارے میں قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہے، وجہ کے بارے میں، چہرے کے بارے میں اللہ رب العالمین کے قرآن کے اندر تذکرہ ہے۔ بہت سارے مفسرین، افسوس کی بات یہ ہے کہ ان آیات کی تعویل کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے بارے میں لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ اللہ رب العالمین کی یہ صفات ہیں۔ یہاں تک کہ نراکار کا لفظ اس طرح لوگوں کے اندر راسخ ہو گیا ہے، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ ابھی گزشتہ ہفتے کی بات تھی کہ ایک پوسٹ ہندی زبان میں، میرے پاس اس کی تصویر موجود ہے، اسکرین شاٹ موجود ہے، انہوں نے یہی سوال کیا ہے، نراکار کا شبد ہی استعمال کیا انہوں نے، یہ لفظ استعمال کیا انہوں نے ہندی زبان میں۔ یہ غلط نظریہ ہے، یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے، مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے، حدیث کے اندر بھی آیا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین کی صورت کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین یہ حکم دے گا کہ دنیا کے اندر جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے لگ جائے۔ اب اگر کوئی کسی درخت کی عبادت کرتا تھا، کسی شجر و حجر کی عبادت کرتا تھا، کسی خاص دیوی دیوتا کی عبادت کرتا تھا، اللہ کے علاوہ جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ وہاں پر کسی کو انکار کرنے کا کوئی مجال نہیں ہے۔ جس طرح دنیا میں ہم اللہ رب العالمین کے احکام نہیں مانتے اور اپنی مرضی چلاتے رہتے ہیں، قیامت کے دن انکار کا کوئی مجال نہیں ہوگا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی کچھ نہیں چلے گی۔ یہاں تک کہ لوگ بات بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا جس کی جو عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے لگ جائے۔ آخر میں وہی مسلمان باقی رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ لیکن اس میں بعض ایسے بھی ہوں گے جو منافق تھے، تو اللہ رب العالمین ان کے سامنے ظاہر ہوگا ایک دوسری شکل کے ساتھ، جس شکل کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر بیان نہیں ہوا، تو لوگ نہیں پہچانیں گے۔
اور انکار کر دیں گے کہ آپ ہمارے رب نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنی اصل صورت کے اندر، جس صورت کو لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں، اس اصل صورت میں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، تو پھر لوگ پہچان جائیں گے اور پھر سجدے میں گر جائیں گے. اس سے کیا دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صورت ہے، شکل ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت اور شکل ہی نہیں تھی تو پھر لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کیسے ظاہر ہے اور لوگ کیسے پہچانے کہ ہمارا رب ہے، اور پہلے کیسے انکار کیا تھا انہوں نے. اس لیے اللہ رب العالمین کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، جس کا تذکرہ قرآن کے اندر آیا ہے، بل یداہ مبسوطتان. آدم علیہ السلام کے تعلق سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو پیدا کیا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو آدم علیہ السلام کا جھگڑا حدیثوں کے اندر مروی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. اس سے ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، لیکن کس طرح ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. کسی مخلوق کے ساتھ، ابھی میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کے ساتھ تشبیہ دی جا سکے. لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. اللہ کے جیسا کچھ ہے ہی نہیں جس کے ساتھ تشبیہ دے سکے. آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کی طرح اللہ کا ہاتھ ہے تو یہ غلط ہے. یہ نظریہ، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. اللہ کا ہاتھ ہے، کس طرح ہے اللہ بہتر جانتا ہے. جو اس کی شان کے لائق ہے اسی طرح اللہ کا ہاتھ ہے. جب مخلوق کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوقات جیسے انسان ہے اور بھی بہت ساری دوسری مخلوقات ہیں جس کے ہاتھ ہوتے ہیں، کیا انسان کے ہاتھ کی طرح ان کے ہاتھ ہوتے ہیں؟ نہیں. چیونٹی اور ہاتھی کا ہاتھ دیکھ لیں، کیا دونوں کا ایک ہی ہے، ایک ہی طرح؟ اگر کسی نے ہاتھی کا ہاتھ نہیں دیکھا ہے اور صرف چیونٹی کا دیکھا ہے اور ہاتھی کی طرح چیونٹی کو سمجھے تو ظاہر سی بات ہے کوئی ظلم کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے تشبیہ دینا کہ فلاں کی طرح اللہ کا ہاتھ ہے تو یہ غلط ہے. یہ غلط نظریہ ہے، کفری عقیدہ ہے. یہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، لیکن کس طرح ہے اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. جو اس کی شان کے لائق ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے. اللہ رب العالمین کے سلسلے میں قدم کا تذکرہ آیا ہے، پیر کا تذکرہ آیا ہے، ساق کا تذکرہ، پنڈلی کا تذکرہ آیا ہے حدیث کے اندر. تو جو صفات اللہ رب العالمین کی مذکور ہے، چاہے وہ صفات ذاتیہ ہو چاہے صفات فعلیہ ہو، ان تمام صفات کے بارے میں ہمیں ایمان اور عقیدہ رکھنا واجب ہے. صفات فعلیہ مثلا اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ينزل ربنا تبارک وتعالی حين يبقى ثلث الليل الاخير. جب رات کا آخری حصہ بچتا ہے، یعنی جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے. اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ جی کیا جواب ہے؟ جواب دیں آپ لوگ. کس کو پتا ہے جواب؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. عرش پر ہے. یہ دوسرے لوگ بتائیں اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. یہ صحیح جواب ہے اور بہت خوشی ہوئی مجھے یہ جواب سن کر. اللہ کے فضل سے آپ لوگوں نے صحیح جواب دیا. اس سے پہلے بہت ساری مجلسوں میں پوچھ چکا ہوں. افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے ایسے جوابات آتے ہیں جو کہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے، کفریہ نظریہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. کچھ لوگ تو زیادہ جوش میں آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ہے. یہ نظریہ اور یہ عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں یہ کتاب و سنت کے برخلاف ہے. ایک دو جگہوں پر نہیں، 7 جگہوں پر قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى. یہ بار بار دہرانے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. ایک دو جگہوں پر نہیں، یہی آیت 7 جگہوں پر قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اسی طرح ثم استوى علی العرش، یہ 6 جگہوں پر یہ آیت موجود ہے. ثم استوى علی العرش کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا. بار بار دہرانے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو جائے، کیونکہ اس کے برخلاف جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے. ایک خاتون کے سلسلے میں حدیث کے اندر آتا ہے، ایک امتحان لینا ہے کہ یہ پرانے عقیدے پر، کفار و مشرکین کے عقیدے پر ابھی بھی باقی ہے یا وہ عقیدہ چھوڑ کر مسلمانوں کا عقیدہ اختیار کر چکی ہے، کتاب و سنت کا عقیدہ اختیار کر چکی ہے. اب امتحان لینا ہے. اللہ کے رسول کیسے امتحان لیتے ہیں؟ صرف 2 سوال کرتے ہیں، اسی سے امتحان ہو جاتا ہے کہ یہ پرانے عقیدے پر ہے، کفار و مشرکین کے عقیدے پر، یا وہ عقیدہ چھوڑ کر مسلمانوں کا عقیدہ، کتاب و سنت کا عقیدہ اختیار کر چکی ہے. پہلا سوال کرتے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ خاتون آسمان کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر.
پہلے سوال میں پاس ہو گئی. دوسرا سوال کرتے ہیں من انا, میں کون ہوں؟ کہتے انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. فوراً اللہ کے رسول اس خاتون کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اعتقها فانها مؤمنہ, اس خاتون کو, اس لونڈی کو آپ آزاد کر سکتے ہیں, یہ مومنہ عورت. امتحان میں پاس ہو گئی. اپنا پرانا جو عقیدہ تھا کفار و مشرکین کا, اس عقیدے کو چھوڑ کر مسلمانوں کا عقیدہ اختیار کر چکی ہے. یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں نا ہر کنکر میں شنکر ہے, سنا ہوگا آپ نے. یہ کن کا عقیدہ ہے, مسلمانوں کا یا کفار و مشرکین کا؟ یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے, مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے. فرعون اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات لاطلع الى الہ موسیٰ فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے, ایک لمبی سیڑھی بناؤ آسمان تک, میں چڑھ کر دیکھنا چاہتا ہوں, اور میں موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا سمجھتا ہوں. وانی لاظنہ کاذبا, یہ موسیٰ علیہ السلام جو خبر دے رہے ہیں کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے, میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فرعون کہہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے. اور فرعون اس کی تکذیب کر رہا ہے کہ انی لاظنہ کاذبا, میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں, اللہ آسمانوں کے اوپر نہیں ہے. پتا کیا چلا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر, آسمانوں کے اوپر نہیں مانتا تو کس کے عقیدے پر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے عقیدے پر یا فرعون کے عقیدے پر؟ وہ فرعون کے عقیدے پر ہے. ایک دو دلیل نہیں, ہزاروں دلیلیں ہیں کتاب و سنت کے اندر. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہیں بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کی کتاب و سنت کے اندر 1000 سے زیادہ دلیلیں. امام سجزی رحمہ اللہ نے الابانہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ اسی عقیدے پر سلف صالحین کو ہم نے پایا. سفیان بن عیینہ کو, سفیان ثوری رحمہ اللہ کو, حماد بن زید کو, حماد بن سلمہ کو, امام مالک رحمہ اللہ کو, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو, ان تمام سلف صالحوں کا ہم نے اسی عقیدے پر پایا. ہر ایک کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے. ہر جگہ ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے, سلف صالحین کا عقیدہ نہیں ہے. افسوس کہ بہت سارے مسلمان آپ پائیں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر میں یہ کہہ رہا ہوں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. لیکن عرش پر ہوتے ہوئے بھی ہر چیز کے بارے میں اسے خبر ہے. یہاں تک کہ ہمارے دلوں کے اندر جو بات کھٹکتی ہے, ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھی کو خبر نہیں ہے کہ آپ کے دل کے اندر کون سی بات چل رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو انہ علیم بذات الصدور, دلوں کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, کیا اسے ہمارے بارے میں خبر نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. عرش پر مستوی ہونے کے باوجود بندوں کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی وہ جانتا ہے, یہاں تک کہ دلوں کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے. یہ ہمارا, یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. ابھی ایک حدیث جو گزری تھی شروع میں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, جو ان ناموں کا احصاء کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. اس تعلق سے بھی بعض لوگوں کے یہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں. جی کون جواب دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 99. بہت سارے بھائیوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. کیا کسی کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا جواب ہے؟ جی 100. دوسرا جواب آیا کہ 100. کیا کسی کے پاس کوئی تیسرا جواب ہے؟ جی فرمائیں. 100. افسوس کی بات ہے کہ جواب صحیح نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں. صحیح جواب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ناموں کی صحیح تعداد کے بارے میں صرف اللہ جانتا ہے. خود کتاب و سنت کے اندر جو اللہ کے نام موجود ہیں وہ 100 سے زیادہ ہے. کتاب و سنت کے اندر جو نام موجود ہے, جن کے بارے میں اللہ نے خبر دی ہے ہمیں, وہ ان کی تعداد ہی 100 سے زیادہ ہے. ان کی تعداد ہی 100 سے زیادہ ہے. جو ابھی حدیث ہم نے پڑھی تھی
کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا جو احصا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اس حدیث سے بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہی ہیں، 99 ہی نام ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. حالانکہ اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے، اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے 99 ہی نام ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے بے شمار ناموں میں سے 99 ناموں کا جو احصا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ 99 اس سے زیادہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر جو دعائیں کرتے تھے، اسی طرح عام حالات میں بھی اللہ کے رسول جو دعا کرتے تھے، ان میں سے 2 دعائیں ایسی ہیں جن کے اندر اس بات کی دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں. اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. اللہ کے رسول دعا کرتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان تمام ناموں کے واسطے جو نام تو نے اپنے لیے رکھے ہیں، یا اپنے کسی بندے کو تو نے خبر کی ہے، یا کتابوں کے اندر تو نے نازل کیا ہے، یا اپنے علم غیب کے اندر تو نے اسے راز میں ہی رکھا ہے، کسی کو بتایا ہی نہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو نام اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں، اللہ کے راز میں ہے، ان کے بارے میں کسی کو کوئی خبر ہے ہی نہیں، ان کی صحیح تعداد کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں. اس لیے صحیح جواب کیا ہوگا کہ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ فرمائیں. اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں، اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں. ان بے شمار ناموں میں سے اگر کوئی 99 ناموں کا احصا کرتا ہے تو پھر وہ جنت میں داخل ہوگا، جو کہ اس حدیث کے اندر بشارت اور فضیلت والی ہے. ان بے شمار ناموں میں سے جو بھی 99 ناموں کا احصا کرے گا اسے جنت ملنے کی خوشخبری اس حدیث کے اندر سنائی گئی ہے. ان ناموں کی صحیح جانکاری ہمیں کیسے ہوگی؟ قرآن کریم کے اندر اور صحیح احادیث کے اندر جن ناموں کا تذکرہ ہے، صرف ان ناموں کے ذریعے ہمیں صحیح جانکاری مل سکتی ہے، علم مل سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اپنی طرف سے ہم اللہ کا کوئی نام گڑھ نہیں سکتے، وضع نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ اپنی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نام وضع کرتے ہیں، گڑھتے ہیں. مخلوق بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتا. آپ کا جو نام ہے اس نام کو بدل کر اگر کوئی دوسرا اس سے اچھے نام سے بھی آپ کو پکارے تو آپ پسند نہیں کریں گے، راضی نہیں ہوں گے. ماں باپ نے جو نام رکھا ہے اسی نام سے مجھے پکارو، گرچہ اس سے اچھے نام سے مجھے پکارو گے لیکن مجھے پسند نہیں ہے. جو میرا نام ہے اسی نام سے پکارو. تو اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں کیا یہ جائز ہوگا؟ یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ کا جو نام نہیں ہے اس نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام ہم اس کو دیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بہت سارے اسماء الحسنى ہیں، پیارے پیارے نام ہیں. ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو تم پکارو. اللہ کے رسول پکارتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. حی قیوم اللہ کا نام ہے. اے حی اے قیوم، میں تیرے ناموں کے واسطے سے تجھ سے سوال کر رہا ہوں، رحمت طلب کر رہا ہوں، مدد طلب کر رہا ہوں. تو اللہ رب العالمین کے ناموں کا صحیح علم ہمیں صرف کتاب و سنت کے اندر مل سکتا ہے، اور ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اللہ کے لیے کوئی نام گڑھے. جیسے بہت سارے لوگ ایشور کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں. جائز ہے اپنی طرف سے نام گڑھنا؟ اللہ کو جو نام ہے صرف اسی نام کے ذریعے اللہ کو پکار سکتے ہیں. البتہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یا خبر کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے جو جائز ہے کتاب و سنت کے اصول کے مطابق، اس مبحث میں داخل ہونے سے بہت زیادہ وقت چلا جائے گا، اور وقت بہت زیادہ میں نے لے بھی لیا. اور فضیلت الشیخ شیخ کفایت اللہ ثنابلی حفظہ اللہ ونفعنا بعلمہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور شیخ سے ہم انشاءاللہ بھی استفادہ کریں گے. بہت زیادہ وقت میں نے لے، اس لیے معذرت خواہ بھی ہوں. تو اس موضوع کو اگر چھوڑوں تو بہت زیادہ وقت چلا جائے گا. انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملا تو اس بارے میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا. خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے صحیح ناموں کا علم ہمیں کتاب و سنت سے ہی مل سکتا ہے. اس کے نام بے شمار ہیں، ان بے شمار ناموں میں سے 99 ناموں کا احصا کرنے سے یہ فضیلت حاصل ہوگی. اور اپنی طرف سے اللہ کے لیے ہم کوئی نام گڑھ نہیں سکتے. خصوصاً اپنے بچوں کا نام رکھتے وقت آپ ضرور کنفرم کر لیں کہ عبد کے ساتھ آپ نام رکھنا ہے. جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الصمد، عبد الحلیم، عبد الغفار نام رکھتے ہیں نا عبد کے ساتھ. تو عبد کے ساتھ جو نام رکھتے ہیں تو اللہ کی طرف اضافت ہوتی ہے. غفار کا بندہ، حلیم کا بندہ، رحمان کا بندہ. تو آپ جس کی طرف عبد لگا رہے ہیں، یا اپنے اردو زبان فارسی زبان کے اندر غلام کہتے ہیں، تو وہ اللہ کا نام ہے یا نہیں یہ ضرور کنفرم کر لیں نام رکھنے سے پہلے. بہت سارے لوگ نام رکھتے ہیں غلام رسول، ہے یا نہیں بہت سارے لوگوں کا نام؟
बहुत सारे मुसलमानों का नाम गुलाम रसूल है। क्या रसूल का कोई गुलाम है? रसूल का कोई बंदा है? अब्दुल नबी बहुत सारे लोग नाम रखते हैं, नबी का बंदा। हम किसके बंदे हैं? नबी के, अल्लाह के? अल्लाह के सिर्फ हम बंदे हैं, नबी के बंदे नहीं है। नबी खुद अल्लाह का बंदा है। इसलिए हम क्या कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के रसूल भी अल्लाह के बंदे हैं। तो अब्दुल नबी या गुलाम रसूल नाम रखना जायज नहीं है। गुलाम मुस्तफा कुछ लोग नाम रखते हैं, ये नाम जायज नहीं है। तो खुसूसन अब्द के साथ अगर बच्चों का नाम रखना हो तो पहले कंफर्म कर लें कि अल्लाह का हकीकत में नाम है या नहीं है, उसके बाद ही उसका नाम रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो बातें हमने इस मजलिस के अंदर सुनी उन बातों को नफ़ा बख्श कराए हमारे लिए, उन पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिया कौसा मोहरा जो तौहीद अस्मा व सिफात के मुताल्लिक बाज़ गलत फहमियों के इज़ाला के मौजू पर खिताब फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला शेख मोहतरम को जज़ाए खैर अता फरमाए, दुनिया के अंदर भी बेहतरीन बदला दे और आखिरत के अंदर भी बेहतरीन बदला दे। अल्लाह तबारक व तआला शेख मोहतरम को सेहत व आफियत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म के अंदर मज़ीद तरक्की दे, इजाफा करे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। मोहतरम सामीन व सामियात, आप सबके लिए नाश्ता का इंतज़ाम किया गया है। थोड़ा सा मतलब लंच रखते हैं, वक्फा रखते हैं, और एक छोटी सी बच्ची है उसको नज़्म पढ़ने के लिए हम दावत देते हैं। सारिया मौलाना रफ़ीउद्दीन सनावनी से दरख्वास्त है कि वो आए। बच्ची